آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں تو رب سے راضی اور رب تجھ سے سارے بولو رب تجھ سے، اور میری دعا ہے اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اور اگلی خوشخبری اس مرنے والے کو جو سنائی جاتی ہے، فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ملائکہ کہتے ہیں، اللہ کا حکم سناتے ہیں، فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ آجا کس میں داخل ہو جا؟ بولو بولو، کس میں داخل ہو جا؟ آ جانا میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ جنت میں مزہ تجھے میرے پیاروں کے بغیر نہیں آئے گا۔ فادخلی فی عبادی، آجا میرے بندوں۔ اچھا بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن فرمایا نہیں، تو دنیا میں میرے نافرمانوں کے ساتھ پھرتا رہا، لیکن مرنے کے بعد میرے پیاروں میں آ جا۔ بیٹے تو سارے ہی ماں کے ہیں، پر ایک ماں کا لاڈلا بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ بولیں گے، میں لگا توڑے جی ہے ہی کوئی نہیں، ہوتا ہے نا ماں کا لاڈلا۔ ہاں تو بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، مگر کچھ خدا کے پیارے بھی ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ تو فرمایا مرنے کے بعد آجا میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اچھا مرنے کے بعد تو اللہ کے پیاروں میں نیکوں نے داخل ہو ہی جانا ہے، تو اگر ہم دنیا میں ہی ان کے ساتھ ہو جائیں، کیوں جی کیا خیال ہے؟ اگر دنیا میں ہی خدا کے کسی پیارے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو کیا اچھی بات نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آج لوگ زانیوں کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں، شرابیوں کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں، بدماشوں کی دوستی پہ فخر کرتے ہیں، حالانکہ قرآن بتا رہا ہے یہ قیامت کے دن ساری دشمنیوں میں بدل جائیں گی، لیکن فرمایا جو پیاروں کی دوستیاں ہیں یہ محبتوں میں بدل جائیں گی۔ بعضهم بعض عدو الا المتقین، فرمایا صرف جو نیکوں کی دوستیاں ہیں یہ اور بھی زیادہ محبتوں میں بدل جائیں گی۔ تو کیا خیال ہے، یہ بہتر نہیں ہے کہ دنیا میں ہم خدا کے پیاروں کے ساتھ ہو جائیں؟ میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی بتایا تھا، آج کسی کو بتاتے میں کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، بھائی جس سے مناسبت ہے، پورا پاکستان پڑا ہے، ہمارے مسلک کے جتنے بھی اللہ والے ہیں کسی سے جڑ جاؤ تو ہمیں پتہ کیا کہ باجی مولوی صاحب نماز روزہ ہی کافی، باجی مولوی صاحب نماز روزہ ہی کافی ہے۔ تو میں نے کہا مدینے کے منافق نماز روزہ تو پڑھتے تھے، پھر جہنم میں کیوں چلے گئے؟ اور پڑھتے بھی نمازیں حضور کے پیچھے تھے۔ ہاں یاد رکھنا، کسی مولوی کے پیچھے نہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، صدقہ خیرات بھی کرتے تھے، چلے جاتے تھے ٹوٹے پھوٹے جہاد میں بھی، مگر کیا بات ہے، اللہ نے سورہ منافقون نازل فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ فرمائے منافق ہے آپ اللہ کے رسول، میں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، یہ اندر سے اللہ اس کے رسول کے فرما بردار نہیں ہے، بس یہ دیکھا دیکھی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ نے نہ ان کا ایمان قبول کیا نہ ان کے اعمال قبول کیے۔ تو میرے محترم سامعین، جب تک انسان اللہ والوں سے نہیں جڑتا اس کا عقیدہ توحید بھی صحیح نہیں ہوتا، یاد رکھنا، کیونکہ اس کے اندر ریاکاری کے جو بت ہیں وہ کیسے نکلیں گے، جو تکبر کی قسمیں ہیں وہ کیسے نکلیں گی، اپنی بڑائی کی قسمیں۔ یہ تو کسی اللہ والے کے ساتھ جائے گا، کوئی جھڑکے کھائے گا، جی ہاں، پھر اس کی تربیت ہوگی، پھر آہستہ آہستہ جا کر یہ چیزیں اندر سے نکلیں گی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ والے وہ ہو گئے تھوڑے اور 2 نمبر آ گئے زیادہ، اور جو چیز 1 نمبر ہوتی ہے اسی کے ہی 2 نمبر ہوتے ہیں نا، میڈیسن کے 13 نمبر آ گئے، 12 نمبر، پتہ نہیں کتنے کتنے نمبر آ گئے۔ تو اب لوگ سمجھتے پتہ نہیں اللہ والے کا مقصد ہے کوئی دھوم دھڑکا، کوئی ڈھول تماشا، کوئی جناب نذرانے، کوئی جناب پوجا پاٹ، کوئی جناب دربار، اور نہیں بابا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو سب دکانداریاں ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ میرے محترم سامعین، قرآن نے ہمیں بتایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو۔ کس سے پوچھ لو؟ جاہلوں سے نہیں، کس سے پوچھنا ہے؟ یہی بیماری ہے، آج آپ پوچھتے بھی جاہلوں سے ہیں، اول تو پوچھتے نہیں، اگر پوچھا بھی تو وہ بھی جہلوں سے۔ کس سے؟ اور اللہ کیا کہتے ہیں کس سے پوچھو؟
بولو بولو، کس سے پوچھو؟ اہل علم سے پوچھو، علماء ہیں، اہل ذکر، اللہ والے ہیں، ان کے متعلق کہا جو دین کو سمجھتے ہیں، جن کا اپنا عمل دین کے اوپر ہے، فرمایا ان سے پوچھو۔ ان سے پوچھتے نہیں، پوچھتے کس سے ہیں؟ جاہلوں سے۔ اور جب جاہلوں سے پوچھو گے تو ذلوا فاضلوا، وہ خود بھی گمراہ اور جو ان کو پوچھ کے چلے گا وہ بھی گمراہ۔ اندھے کے پیچھے چلو گے تو کھڈے میں گرو گے یا نہیں گرو گے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں آنکھوں والوں سے پوچھ لو۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، کسی اللہ والے سے اپنا دل ملا لو، یاد رکھو ایسے نہ جانا دنیا سے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، توبہ کر لو اور اس سے پوچھ کر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بنا لو۔ اور اللہ والا کون ہے؟ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور اس کو اٹھنا بیٹھنا دیکھو تو حضور یاد آ جائے، وہ حضور کی ادائیں بتلاتا ہو، حضور کی سنت بتلاتا ہو، خوف خدا اور اللہ کی محبت سکھلاتا ہو۔ فرمایا وہ اللہ والا ہے جڑا پنگ پلاندا ہوئے۔ بولو تو صحیح۔ اور ایسوں کے مرید بھی بڑے ہوتے ہیں، مزے کی بات ہے، پنگ پلاندا، چلو جی انہوں نے کہا پی کے بس گھومتے ہی جاؤ تھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہے۔ ہاں ہمارے ادھر فقیر والی کے علاقہ میں ہم طالب علمی دور میں گئے تو وہ ادھر ایک پیر صاحب تھے، میں نے کہا یہ آپ پیر صاحب ہیں تو کیا چیز ہے آپ؟ بھائی طالب علم تھے، تو اس نے نا یہ کیا کیا، یہ پروٹے، داڑھی، مونچھیں اور سب مڑایا ہوا، تو مجھے کہنے لگا بس اکھے جی ساڈا ایک ہی ماٹو ہے، گول مٹول تے اللہ دے کول۔ چلو تے کہندا پیا جناب ایتھے درمڑ تے رگڑو تے کہندا پیو تے بس تسی بھی گھومدے ہی جاؤ۔ ادھر ایک دربار ہے، ادھر لکھا ہوا ہے بابا مست تے سودا دست بدست ہے جی، نقد و نقد سودا ہے، بھائی ادھر پیسے دو تو ویز لو ہے۔ ایسوں کے بڑے ماننے، او بھائی میں ان کی بات نہیں کر رہا، سمجھ آئیے، میں تو بات کر رہا ہوں اللہ کے نیک ولیوں کی، میں تو بات کر رہا ہوں جو متبع سنت ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، میں تو اس قید سے بھی آگے نکلتا ہوں، عالم بعمل چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، اس کے ساتھ دل و جان سے جڑ جائیں۔ بیعت ہونا سنت ہے، سنت کے رستے سے آؤ گے نور ملے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی کو پیر نہیں بنانا تو کم از کم کسی نیک انسان کو مشیر ہی بنا لو۔ کیوں جی یہ اور بھی آسان نہیں ہے تاکہ کوئی مشیروں میں کوئی اچھا انسان آ جائے۔ کیوں جی تمہارے مشیروں میں جو پہلے جو شتونگڑے ہیں فسادی ہیں، چلو ان کی جگہ پہ کوئی اچھا آدمی آ جائے، کوئی اچھا نیک انسان مشیر ہی بنا لو، نماز روزے کا مشورہ دے گا، نیکی کا مشورہ دے گا، جب بھی بات پوچھیں گے کوئی اچھا مشورہ دے گا، کیونکہ وہ خود نیک ہے اور اس کی کوشش یہ ہوگی کہ تم بھی نیک بن جاؤ، خدا کے پیارے بن جاؤ۔ تو فرمایا فادخلی فی عبادی، آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ مرنے کے بعد تو خدا کے پیاروں میں داخل ہو ہی جانا ہے، تو اگر زندگی میں کسی خدا کے پیارے کے ساتھ ہو جائے، زندگی میں کسی خدا کے پیارے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میرے محترم سامعین، یہاں پر انسان کا تکبر بیچ میں حائل ہو جاتا ہے۔ اول تو وہ کسی کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیں، اور جو لو جی تیری بڑی معلومات ہیں، تو پڑھا لکھا ہے جی، بات شعور ہے، اتنی تو نے کتابیں پڑھ لیں، موڑا موٹا مولوی تو ویسے ہی کبھی ہلن نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ لوگ نہیں کہتے۔ اس کو توفیق ہو جائے گی کسی اللہ والے سے ملنے کی، اس کو توفیق ہو جائے گی کسی اہل علم کے پاس جانے کی، اس پر تو مہر لگ گئی ہے لعنت کی کہ یہ کسی اللہ والے کے پاس جائے گا ہی نہیں۔ جب کو سمجھ لو میں تو کتاباں پڑھی ہیں جی، میں تو ترجمہ جاننا، میں تو جناب 3-4 حدیثاں یاد کر لیا، میں تو بس دین اسی کا نام ہے صرف۔ میرے محترم سامعین، یہ وہ شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہے جس میں بڑے بڑے پھنس گئے اور اپنی عاقبت برباد کر گئے۔ ہماری اس مجلس کا یہی مقصد ہے، مرنے سے پہلے آنکھ کھول لو، مرنے سے پہلے کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاؤ، اس سے اپنا تعلق ملا لو، تاکہ اس سے پوچھ کر اپنا نظام زندگی ٹھیک کر لو، تاکہ اس کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی آخرت سنوار لو۔ اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں، اپنا وہ کام کر جاؤ، ورنہ قبر میں جا کے آئیں بائیں شائیں کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، جب فرشتے کہیں گے مر ربو کا، وہ دیکھے گا ہاں رب کی بات ہوتی تھی مگر مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر وہ گرس پھیریں گے اور پوچھیں گے مر رسول، ہاں تیرا رسول کون ہے، اور وہ دیکھے گا ادھر ادھر جی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ایک حدیث مبارکہ میں ہے، اب حضور کا چہرہ مبارک تو ہوگا داڑھی والا، اور داڑھی والوں سے تو نفرت ہے دنیا میں، علماء کو گالیاں دیتے ہیں اور دیکھ لو جنازے یہی پڑھاتے ہیں پھر۔